بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک و قوم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم مصروف ہیں ججز کی ریٹائرنگ روم میں کیمرے لگانے میں، ان کے واش روم کے میں نائٹ ویژن کیمرے لگانے میں، ان کے بیڈ روم میں ان کی بیویوں کے ساتھ ویڈیو بنانے میں، اور وہ ہینڈ اوور کرنے میں پنجاب کی تھی منسٹر نانی منسٹر کے حوالے کرنے سے، تاکہ وہ ججز کو اور دیگر لوگوں کو بلیک میل کر سکے۔ ہمارے لیے، ہمارے ایک نمبر والوں کے لیے بھی مر مٹنے کا مقام ہے، کیونکہ ہم تو اپنے دندے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار چلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو گارڈین اخبار نے یہ بھانڈا پھوڑا تھا کہ انڈین راجنسی نے پاکستان کے اندر 20 لوگوں کو گھس کے قتل کیا ہے، اور بات تھی وزیر دفاع کو، یہ جب ایک صحافی نے پلانڈ ہو کے کوشچن کیا تھا کہ پاکستان پر حملے کے معاملے میں آپ کیا کریں گے دوبارہ، تو انہوں نے اعلان بغاوت کرتے ہوئے اعلانیہ یہ کہہ دیا کہ ہم نے 20 لوگوں کو پاکستان کے اندر جا کے قتل کیا ہے، آئندہ بھی ضرورت پڑی تو گھس کر ماریں گے۔ اور سب سے بڑی بات، عامر سرفراز عرف تانبا، جو کہ لاہور جیل میں تھا، جس کے ذمہ سربجیت سنگھ کا قتل، جو کہ سربجیت سنگھ ایک انڈین جاسوس تھا، جس کے قتل کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ شنید تھی کہ اس نے اسے 2013 میں جیل میں قتل کیا ہے، لیکن بعد میں عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر، نان ایویڈنس کی بنا پر اس کو بری کر دیا تھا۔ لیکن انڈین ایجنسی راہ نے وہ بات وہاں پہ ختم نہیں ہونے دی، بلکہ انہوں نے لاہور کے اندر راجنسی نے داخل ہو کر جو سرفراز عرف تانبا، عامر سرفراز عرف تانبا تھا، اس کو وہاں پہ قتل کروا دیا ہے۔ یہ ہماری ایجنسیوں کے لیے، ہمارے لیے اور آرمی چیف کے لیے یہ انتہائی شرمناک ہے کہ ہم بلڈنگیں بنانے، ہم مارکیٹیں چلانے، اور اب تو ہم نے ماشاءاللہ کھیتی باڑی کے لیے بھی جائیدادیں، رقبے ہائر کر لیے ہیں، اور جو غریب پچھلے 75 سال پہ جائیدادوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کلٹیویشن کر کے اپنی گزرکات کر رہے تھے، ان سے چھین لیا ہے تاکہ ہم کاشتکاری کریں۔ اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے۔ پہلے ہم 125 کاروبار ہم آرمی کے کاندھے پہ رکھ کے کر رہے ہیں، اور اب ہم نے ماشاءاللہ کھیتی باڑی کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اور گارڈین اخبار نے یہ اطلاع دی تھی، اس نے ایک پورا کالم شائع کیا تھا کہ پاکستان کے 20 لوگوں کو انڈین ایجنسی نے پاکستان کے اندر گھس کے قتل کروایا ہے، اور مزید بھی کرائیں گے۔ اب بات اس سے آگے نکل گئی کہ ایران نے فلسطین کی بنا پر، یا ایران کی اپنی ایمبیسی اس پہ حملے کی بنا پر حملہ کیا، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن انہوں نے جو بیان دیا کہ ہم فلسطین پر حملے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا لینا دینا ہماری ایمبیسی پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کے معاملے میں ہم ریٹیلیشن کر رہے ہیں۔ اب جب جیو نیوز کی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ اسرائیل آدھا تباہ کر دیا ہے۔ 24 نیوز دیکھیں تو انہوں نے اس سے بھی بڑا کہہ دیا ہے کہ پاکستان بھی ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور دوسرے اسلامی ممالک بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور 300 مزائل داغ دیے ہیں۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھیں اسرائیل کی، تو ان کی طرف سے کوئی خبر شائع نہیں ہوئی کہ 300 مزائل داغے گئے تو کوئی 30 بندے ہی مارے گئے ہوں، کوئی 30 جانور ہی مارے گئے ہوں۔ ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ایک بچی وہ زخمی ہو گئی ہے، اور ایئرپورٹ کے کچھ حصے کو نقصان ہوا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی میڈیا کی خبر کسی طرف سے جاری نہیں ہوئی۔ لیکن
کیونکہ ہمارے 20 لوگ مار دیے، ہماری ایجنسیاں، ہمارا وزیر دفاع، ہماری حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ایگزیکٹو، وہ سارے اپنے پہلے پارٹ 1 NRO میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر پارٹ 2 NRO میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف ملک کو لوٹنا ہے، صرف ملک کا تیا پانچا کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری والی ہے وہ بھی اس چیز پہ بزید ہے کہ جو کرپٹ ترین لوگ ہیں وہی منصب پر بیٹھے رہیں تاکہ ان کے ذریعے سے سارے کام ہوتے رہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے بذریعہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری، وہ ساری وہاں پہ سمگلنگ کلا رہی ہے، وہاں سے گاڑی سمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات آ رہی ہے ایران سے، افغانستان سے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں اپنے کاروبار میں، ہم گم ہو چکے ہیں، ہمیں ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا ملک براعظم ایشیا کا سب سے مہنگا ترین ملک ڈکلیئر ہو چکا ہے، لیکن ہم اس چیز پہ بزید ہیں کہ کسی طرح زرداری کو صاف شفاف ظاہر کر دیں، کسی طرح شوباز کامیڈین پی ایم کو ایک نیک انسان ظاہر کر دیں۔ نواز شریف جو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کریں تو دنیا کا کرپٹ پرسن ہے، اس کو کس طرح صاف شفاف ظاہر کر لیں۔ نانی مریم نانی، جس کو اسپیشل فورسز نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر ملک کا سی ایم، ملک کے سب سے بڑے صوبے کا سی ایم بنایا ہوا ہے، جو آج کل یوٹیوبر ٹیموں کو ساتھ لے کے ملک کا بڑا گرک کر رہی ہے۔ دیکھیں، جس عورت نے، جس میں اتنی سینس نہیں کہ ہمارا ملک قرضے کی دلدل میں ڈوب رہا ہے، ہمارے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، غربت، سطح غربت سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ نیچے گر چکے ہیں، لیکن مریم نانی نے 2,75,00,000 کا جو الاؤنس سیکشن کروائے ہیں کہ گاڑی کی ریپیئرنگ، گاڑی کے ٹائر، اس کی دوسرے معاملات، اور پھر بعد میں جاپانی ماڈل کا ہیلی کاپٹر کے لیے 3 ارب روپیہ مانگ لیا ہے، اور روزانہ وہ میڈیا ٹرائل جو یوٹیوبر ٹیمیں ساتھ لگائی ہوئی ہیں، 7 کیمرہ مین رکھے ہوئے ہیں، وہ عمرے پہ لے کے گئے ہیں، 6 سے 7 کیمرہ مین عمرے پہ گئے ہوئے تھے، جو حج کی، جو عمرے کی ادائیگی کے جو سارے فرائض تھے وہ بحثن قوم کو بتا رہے تھے، لیکن قوم جانتی ہے کہ آپ ڈاکو ہو، آپ کا والد ڈاکو ہے، زرداری اس سے بڑا ہے، نواز شریف اس سے بڑا ہے، لیکن ہماری ایجنسیاں، ہمارے بااختیار ادارے، ہمارے جو کرپٹ جرنیل ہیں وہ اسی چیز پہ، کرپٹ ججز جو ہیں وہ اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو نیٹ کلین کر کے قوم کے سامنے رکھ دیں، لیکن قوم جان چکی ہے کہ جو کرپٹ جرنیل ہیں، جو کرپٹ ججز ہیں، ان کا حشر نشر ہو کے رہے گا، ان پہ اللہ کا بھی عذاب نازل ہوگا، انہوں نے ملک کا بڑا گھر کر دیا ہے۔ جب میرا قائد اقتدار میں تھا تو ساری قوم جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ تب کرونا وائرس اپنے عروج پہ تھا، لیکن میرے قائد کی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پہ یہ ہوا کہ انہوں نے ملک کو چلا کے دکھایا، نہ صرف چلا کے دکھایا بلکہ اپنی جی ڈی پی 6% سے اوپر لے کے جا رہے تھے، اور پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ 20 سے 22 ارب تک پہنچ چکے تھے، لیکن اب ہمارے پاس کروڑوں کی تعداد میں صرف ریزرو رہ گئے ہیں، اور ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑی بات کہ ہمارے اوپر انڈین نے اتنا بڑا حملہ کیا، 20 لوگ قتل کر دیے، لیکن ہم ایک لفظی گولہ باری بھی نہیں کر سکے۔ چلو، ایران نے جیسے بھی کیا، جو بھی میزائل اس نے روشنی والے چھوڑے، اس نے دوسرے چھوڑے، لیکن کچھ نہ کچھ اس نے ریٹیلیشن تو دیا، ریٹیلیشن کا سمبل تو دیا، لیکن ہمارے جرنیل، ہماری بیوروکریسی، ہماری ایگزیکٹو کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن چل رہا ہے اس کو کوئی جواب دے سکے۔ دیکھیں، ہماری جرت یہ ہے کہ ہمارے قبلہ اول پہ غزہ میں حملہ ہو رہا ہے، لوگ چھوٹے بچوں کو وہ کلنگ کر رہے ہیں، جینوسائڈ کر رہے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اپنی پبلک کو، ہم اپنی کسی سیاسی جماعت کو یہ اجازت دیں کہ وہ اس اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاج کر سکیں، بلکہ لعنت ہے ایسی اسٹیبلشمنٹ پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے،
लानत है ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो एग्जेक्टिव और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है कि अगर किसी के हाथ में इसराइल का झंडा देखा जाए तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। वो जमात इस्लामी के सेंटर साहब महमूद जौन से उन्होंने इसराइल के खिलाफ रैली निकाली है, फलस्तीन के झंडा लेके निकला है, तो उसके गिर्द तमाम जो सुबह की पुलिस थी वो सारी उसके गिर्द हो गई है, उसके वर्कर गिरफ्तार कर लिए हैं। हमारी हिम्मत ये नहीं कि अमेरिका बहादुर की मर्जी के खिलाफ हम पाकिस्तान में फलस्तीन का झंडा ही लेके निकल सके। हमारी ये हैसियत है, हम तो दिन रात लगे हुए हैं। हमारे करप्ट जजेस, करप्ट जर्नल, करप्ट ब्यूरोक्रेसी दिन रात इस चीज में लगी हुई है कि किसी तरह इमरान खान का मुंह बंद कर दे, किसी तरह इमरान खान को खत्म कर दे। देखिए हमारी कितनी जागनसाई होगी कि पूरी दुनिया में हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट थे, फॉर्म 45, फॉर्म 47 किस तरह तब्दील किए गए, ये कौम जानती है, ये ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, ये एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हैं ये इंशाल्लाह मेरे कायद के सेलेक्ट किए हुए लोग इंशाल्लाह जीतेंगे। और इंशाल्लाह अगर इन आरओ ने सबका रवश के तहत अगर नतीजे तब्दील करने के लिए कुछ किया तो कौम इंशाल्लाह उठ खड़ी होगी और इनको इनके अफसोस से उठा बाहर फेंकेगी। और इंशाल्लाह अगर कौम आगे जाना चाहती है, अगर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहती है, जैसे मेरा कायद करता था जिसने नमूसे रिसालत इस्लाम फोबिया और यूएन में खड़े होके जो गैर मुस्लिम थे उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बता दिया था कि हम इंशाल्लाह जंग के लिए तैयार हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह अब जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें पीडीआई हर तरफ से विन करेगी और इंशाल्लाह जल्द से जुलूस दमादम मस्त कलंदर के लिए कौम तैयार हो चुकी है। ये सारे सुन ले, अगर किसी को रोका गया तो इसका जो रिटेलिएशन आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।